اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ والثانی انہ لیس بلازم ان یؤتی الشیء حکم ما ہوا فی معناہ الا تری ان المصدر قد لا یؤتی حکم ان او ان وصلتہما وبالعکس۔ توجہ فرمائیے، بحث ہماری مغنی الادیب کے 8ویں باب میں چل رہی تھی، جو ایسے قواعد کلیہ کے بارے میں تھا کہ جس پر امور جزیہ کو حمل کیا جاتا ہے۔ ان امور کلیہ، قواعد کلیہ جو 8ویں باب میں ہیں وہ 11 ہیں۔ پہلا قاعدہ ہمارا چل رہا تھا کہ قد یؤتی الشیء حکم ما اشبہ فی معنی فی لفظی، کہ ایک چیز کو ایسی چیز کا حکم دیا جاتا ہے جو اس کے معنی میں یا لفظوں میں شبیہ ہوتی ہے۔ یہ ہم پڑھتے آ رہے تھے جناب، اور اس کے بعد تنبیہان شروع کر دیں۔ پہلی تنبیہ پڑھ لی، دوسری تنبیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک چیز کو ایسی چیز کا حکم دیا جائے جو اس کے ساتھ معنی میں شبیہ ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک چیز کو وہ حکم دیا جائے، کس کا؟ ایسی چیز کا جو اس کے ساتھ معنی میں شبیہ ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے۔ جو پیچھے پڑھا ہے ہم نے کہا کہ جناب کیا کریں گے؟ قد یؤتی الشیء حکم ما اشبہ فی معنی فی لفظہ، کبھی کبھی ایک چیز کو حکم دیا جاتا ہے ایسی چیز کا جو اس کے معنی میں شبیہ ہے یا لفظوں میں شبیہ ہے۔ ابھی ہم یہاں سے اس تنبیہ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک چیز کو وہ حکم دیا جائے جو اس کے معنی میں شبیہ ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک چیز کو حکم دیا جائے ایسی چیز کا جو اس کے ساتھ معنی میں شبیہ ہے، اس چیز کا اس کو حکم دیا جائے۔ فرماتے ہیں کہ آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ مصدر جو ہے، مصدر ٹھیک ہے، اس کو ان اور انا اور ان کا جو صلہ ہے اس کا حکم کبھی کبھی عطا نہیں کیا جاتا ہے، اور اسی طرح بالعکس، یعنی ان اور انا کو حکم مصدر والا نہیں دیتے ہیں، جبکہ شباہت تو ہے نا کہ انا اور اس کا صلہ طویل مصدر میں ہو جاتے ہیں، مصدر کے شبیہ ہیں۔ اسی طرح ان اور اس کا صلہ مصدر کی طویل میں لے جاتے ہیں، تو پھر ایک جیسا حکم ہونا چاہیے نا، جو انا اور اس کے صلہ کا ہے یا ان اور اس کے صلہ کا جو حکم ہے وہ مصدر کا بھی ہونا چاہیے، کیونکہ شبیہ ہیں۔ لیکن اس طرح نہیں کرتے ہیں، ایسا نہیں کرتے ہیں کہ مصدر کو وہ چیز والا حکم دے جو اس کے ساتھ شبیہ ہے، مصدر کو حکم دے انا اور اس کے صلہ والا، یا ان اور اس کے صلہ والا حکم مصدر پہ لگا دے، چونکہ شباہت ہے مانوی، نہیں کرتے ہیں، اور بالعکس بھی نہیں کرتے۔ یعنی کیا؟ یعنی ان اور انا کو حکم مصدر والا نہیں دیتے ہیں، مصدر کا جو حکم ہے وہ ان اور انا پہ نہیں لگاتے ہیں، نہ ادھر سے صحیح ہے نہ ادھر سے صحیح ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگے جان؟ پہلے کی دلیل دیتا ہوں ابھی آپ کو۔ پہلے کی دلیل یعنی کس کی؟ کہ مصدر کو ان اور اس کا صلہ کا حکم نہیں دیتے ہیں، یا مصدر کو ان اور اس کے صلے کا حکم نہیں دیتے ہیں۔ اس کی پہلے دلیل ہے کہ مصدر کو ان اور اس کے صلے والا حکم نہیں دیتے، یا انا اور اس کے صلے والا حکم نہیں دیتے ہیں۔ دلیل کیا ہے کہ مصدر کو وہ حکم نہیں دیتے؟ دلیل یہ ہے کہ
अन्ना और उसके सीले के साथ पीछे अगर हरफ जर लगा हुआ हो तो हज़फ करना जायज़ है। अन्ना और उस सीले के साथ पीछे बे अन्ना बे अन है मसलन, तो उसका हज़फ करना जायज़ है, जबकि मस्दर में हरफ जर का हज़फ करना जायज़ नहीं है। तो वजह फरमाई, अन्ना और उसके सीला या अन और उसके सीला में जो हरफ जर पीछे लगा हुआ उसको हज़फ करना जायज़ है, लेकिन मस्दर के ऊपर जो हरफ जर है उसको हज़फ करना जायज़ नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह अन और उसका सीला जो है वो दो जुज़ों के कई मकाम भी वाक़ई होते हैं। दो जुज़ों के कई मकाम, अन और उसका सीला दो जुज़ों के कई मकाम, मुस्नद और मुस्नद इलैह दो जुज़ों के कई मकाम वो वाक़ई होते हैं, जबकि मस्दर दो जुज़ों का कई मकाम वाक़ई नहीं होती है। ठीक है। अच्छा, फिर हत्ता अन्ना और अन जो है ना, इस मसले में कि दो चीज़ों का जानशीन मुस्नद मुस्नद इलैह का जो बनते हैं ये बाबे ज़न्ना में हैं। बाबे ज़न्ना में ये दो जुज़ों का जानशीन बनते हैं। फिर भी इनमें थोड़ा आगे फिर फ़र्क है कि अन खफीफ़ा और उसका सीला जो है ये असा के बाब में दो जुज़ों का जानशीन होते हैं। अन खफीफ़ा और उसका सीला दो जुज़ों का जानशीन बनते हैं बाबे असाए नाकिसा में। अच्छा, ये जो अन्ना है और उसका सिला ये लो के बाब में दो जुज़ों का जानशीन होते हैं। इख्तिसास भी है और वो जन्ना के बाब में दोनों मुश्तरक भी हैं। पहले की दलील मैंने आपकी खिदमत में दे दी कि इस बात की कि ये जो कहते हैं कि जनाब अली ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ को वो हुक्म दो जो उसके माना में शबी है, ज़रूरी नहीं है। ये दलील ये थी कि मस्दर जो है उसको अन और उसके सीले वाला हुक्म नहीं देते, जबकि अन और सीला तवील मस्दर में जाता है। जो अन और उसके सीले का हुक्म मस्दर का भी होना चाहिए वो नहीं देते। दलील आपको दी है, वो दलील क्या दी है कि अन और उसके सीले के साथ हरफ जार हो तो हज़फ करना जायज़ है, जबकि मस्दर के साथ हज़फ करना जायज़ नहीं है। इसी तरह अन और उसका सीला दो जुज़ों मुस्नद मुस्नद इलैह की जगह पे वाक़ई हों, ठीक है ना, दो जुज़ों का जानशीन वो वाक़ई हो सकते हैं, जबकि ये जो मस्दर है ये दो जुज़ों का जानशीन सद्दा मसद्दा नहीं हुई है। ठीक है। दलील और सानी, दूसरे की दलील, भला दूसरे की दलील क्या लोगे कि अन्ना और अन मस्दर वाले अहकाम नहीं रखते हैं। अन और अन्ना और सिला के साथ, ठीक, ये जो है मस्दर के अहकाम नहीं रखते हैं। वो जो नहीं कहा बेलअक्स, बेलअक्स में ये भी है कि अन और अन्ना को मस्दर वाले अहकाम नहीं देते हैं। दलील क्या है जी कि इन दोनों को अन और उसका सीला, यन्ना और उसके सीला को जो है मस्दर का हुक्म अता नहीं करते हैं, चूँकि जो मस्दर है वो ज़र्फ़ की नायब बनती है, ज़र्फ़ ज़मान की, मस्दर ज़र्फ़ ज़मान की नायब बनती है, जबकि ये नायब नहीं बनते हैं। मस्दर ज़र्फ़ ज़मान की नायब बनती है, लेकिन ये नायब ज़र्फ़ ज़मान के नहीं बनते हैं। ठीक है आगा जान, तो पास ये बात ठीक ना हुई। अभी आप तवज्जो फरमाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तवक्कलतु अल्लाह हस्बी अल्लाह। वस्सानी, सानी यानी अत्तंबीह सानी, अन्नहु लैसा बिलाज़िमिन अन युअता शैउ हुक्म मा हुवा फी मानाहु। ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ को अता किया जाए हुक्म मा, ऐसी चीज़ का हुक्म, मा हुवा फी माना हो, जो इस चीज़ के माना में है। ज़रूरी नहीं है, लैसा बिलाज़िमिन, ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ को अता करें हुक्म, वो चीज़ जो इसके माना में है, इसके हम माना हैं। अला तरा अन्नल मस्दर कद ला युता हुक्म अन्ना औ अन वसीलतिहिमा व बिलअक्स। अला तरा,
کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ مصدر قد لا یوتا حکم ان و او ان وسیلتیا کہ مصدر کو عطا نہیں کیا جاتا حکم انا او ان اور ان کے سلے کا حکم عطا نہیں کیا جاتا. و بالعکس اور بالعکس بھی یعنی ان اور انا کو مصدر کا حکم نہیں دیا جاتا. دلیل الاول یعنی مصدر کو حکم انا اور ان کا نہیں دیا جاتا صلہ کے ساتھ. مصدر کو حکم ان اور انا صلہ کے ساتھ جو ہے نہیں دیا جاتا. اس کی دلیل دے رہے ہیں انہم لم یؤتوا حکمہما فی جواز حذف الجار. انہم عربوں نے لم یؤتوا مصدر کو عطا نہیں کیے. انہم لم یؤتوا حکمہما حکم انا او ان عطا نہیں کیا صلہ کے ساتھ. انہم لم یؤتوا حکمہما فی جواز حذف الجار. عربوں نے لم یؤتوا مصدر کو عطا نہیں کیا حکمہما ان اور انا کا صلہ کے ساتھ والا حکم نہیں دیا فی جواز حذف الجار جار کی حذف کرنے میں. کیا مطلب ہے؟ یعنی ان انا کے ساتھ حرف جر لگاؤ تو وہ تو حذف کرنا جائز ہے لیکن مصدر میں جائز نہیں ہے. ولا فی صدہما مسد جزئی الاسناد اور اسی طرح مصدر کو عطا نہیں کیا صد مسدہ ہما مسد الجزئی الاسناد کہ دو جزوں کا جو ہے جانشین ہونا. جبکہ توجہ ان اور اس کا صلہ یہ کیا ہوتے ہیں؟ مسد جزئی الاسناد دو جزوں کے جگہ پر واقع ہوتے ہیں مصدر واقع نہیں ہوتی. ولا صحیح ہے نا. ولا فی صدہما مسد جزئی الاسناد اور مصدر کو عطا نہیں کیا ہے دو جزوں کے جانشین ہونے والا حکم بھی جو انا کا ہے. ثم انہم شرکوا بین انا و ان فی هذه المسئلہ فی باب الظن. ثم انہم عربوں نے شریک کیا ہے انا اور ان کو اس مسئلے میں. کس مسئلے میں؟ یعنی دو جزوں کا جانشین بننا فی باب ظن. باب ظن میں جو ہے انا اور ان شریک ہیں کہ دو جزوں کا جانشین ہوتے ہیں دو مفعولوں کی جگہ پہ. وخصوا ان الخفیف وصلتها بصدہما مسدہما فی باب عصا. وخصوا ان الخفیف وصلتها بصدہما. خصوا نحویوں نے کیا کیا آقا جان؟ خاص کیا ان الخفیفہ اور اس کے صلہ کو بصدہما مسدہما فی باب عصا. عصا کے باب میں یہ دو جزوں کا جانشین ہوتا ہے ان خفیفہ اور اس کا صلہ بصدہما مسدہما فی باب عصا. عصائے ناقصہ میں یہ دو جزوں کا جانشین بنتا ہے. وخصوا شدیدہ بذالک فی باب لو. اور نحویوں نے عربوں نے شدیدہ یعنی وہ جو انا شدیدہ ہے انا ہے اس کو خاص کیا ہے باب لو میں. لو کے باب میں وہ ان شدیدہ اور اس کا صلہ دو جزوں کا جانشین بنتا ہے لو کے باب میں. والدلیل الثانی انہما لا یعطیان حکمہ فی النیابۃ عن ظرف الزمان. دلیل الثانی کی بات ہو رہی ہے یعنی ان اور انا مصدر والا حکم نہیں رکھتے ہیں ان اور انا کو بھی مصدر والا حکم نہیں دیتے. ودلیل الثانی انہما لا یعطیان حکمہ فی النیابۃ عن ظرف الزمان. لا یعطیان حکمہ مصدر کا حکم عطا نہیں کرتے ہیں انہما کن کو؟ ان اور انا کو عطا نہیں کرتے ہیں مصدر والا حکم فی النیابۃ عن ظرف الزمان ظرف زمان کی نیابت کرنے میں. یعنی مصدر تو ظرف زمان کی نائب ہوتی ہے لیکن یہ نہیں ہوتے. تقولو تم کہو گے عجب. تو ابھی یہاں سے نا توجہ کرنا تقولو سے نا اس دلیل اول والے کی بھی اور دلیل ثانی کی بھی آگے ساری مثالیں شروع ہو رہی ہیں تقولو کی. تقولو سے آگے اس پہلے والے مسئلے کی بھی دلیل اول والے کی بھی اور دوسرے کی بھی مثالیں آ رہی ہیں. تقولو تم کہو گے عجب تو من قیام کا. ٹھیک تم کہو گے عجب تو من قیام کا یعنی جو مصدر تھی اس کے ساتھ من لگایا ہے. ٹھیک
व अजब तो अन तकूमा व अन्नका कायम, और उधर बा को या मिन जो है उसको हदफ किया है। व अजब तो मिन अन तकूमा व मिन अन्नका, इसमें अन और अन्ना में मिन को हरफ जार को हदफ किया है, जबकि उधर मस्तर में हदफ नहीं किया। मिन कियाम का में मिन लगाया है, सही है या नहीं, और इसमें हदफ किया है, हदफ किया है। यो दलील अवल में नहीं कहा नमलम यो तो हुक्मा फी जवाज हदफिल जार, ये उसकी दलील है ना हदफिल जार की, कि इधर देखो हदफ किया उधर नहीं किया। अजब तो अन तकूमा व अन्ना का कायम में मिन हदफ हुआ है, और अजब तो मिन कियाम का में नहीं हुआ। वला यजूज़ो, अजब तो कियाम का जैद नहीं है, अजब तो कियाम का कहना कि इधर आप हरफ जर मिन को हदफ कर दें मस्दर से, ये जैद नहीं है। मस्दर से हरफ जर हदफ नहीं कर सकते। कोई कहे कि जी यहाँ तो हुआ है शायर के कौल में, व शज़्ज़ा कौलुल फ़ज़्ल इब्न अब्दुर्रहमान कुरशी व इय्याकल मिरा फ़इन्नहु इला शर्रि दआ व लिशर्रि जालिबू। यहाँ देखो अल मिरा मसदर है, पीछे मिनल मिरा है, तो यहाँ तो हदफ हुआ है ना। आप कहते हो नहीं होता, आपने कहा है ना मिन हज़फ नहीं होता, यहाँ हदफ हुआ है। मिनल मिरा है और यहाँ हज़फ हुआ है। जवाब दो, मेरा मसदर है, पीछे मिन था, हदफ हुआ है। तो कहते हैं फ़उजरी अल मसदर मजरा यफ़अल, यहाँ इस जगह पे इस शेर में मसदर जारी हुई है यफ़अल पे, फ़ी हदफिल जार, जार के हदफ करने में। यफ़अल वाली मसदर हो ना तो पीछे हरफ जार हदफ होता है, यहाँ भी उसी पे जारी की है शेर में। उजरी अल मसदर हो मजरा यफ़अल फ़ी हदफिल जार, मसदर को जारी किया यफ़अल पे जार के हदफ करने में। बाकी भी तो मिसालें अभी बाकी है ना, कुछ और भी मिसालें बची हुई हैं बाकी मवारिद वाली। व तकूलो हसिबतो अन्नहु कायमुन औ अनकामा, तुम कहोगे हसिबतो अन्नहु कायमुन औ अनकामा, अन्नहु कायम औ अनकामा नहीं था जनाब के इसनाद दो जुज़ों का जानशीन होना, अन्ना इस्म और ख़बर के साथ दो जुज़ों का जानशीन बन जाए। ये बात नहीं चल रही थी पीछे कि अन्ना अपने इस्म और ख़बर के साथ दो जुज़ों का जानशीन बनता है, वो मिसाल दी हसिब तो अन्नहु कायम औ अनकामा, ये दो जुज़ों का जानशीन हैं। वला तकूल हसिब तो क़ियाम का, तुम नहीं कहोगे हसिब तो क़ियाम का, हत्ता तज़कुरल ख़बर, हत्ता के ख़बर को जिक्र करो। ये क़ियाम का को आप दो जुज़ों का जानशीन नहीं बना सकते, ठीक है ना। अन और अन्ना को बना सकते थे, मिसाल दी हसिब तो अन्नहु कायम औ अनकामा। वला तकूल हसिब तो क़ियाम का, तुम नहीं कहोगे हसिब तो क़ियाम का, हत्ता तज़कुरल ख़बर, हत्ता तज़कुरुल ख़बर, हत्ता कि क्या करो ख़बर को ज़िक्र करो। व तकूलो असा अन तकूमा, और तुम कहोगे असा अन तकूमा, ठीक है। ये जो पीछे नहीं कहा था कि असा के बाद जो है ना अन, सही है, हाँ मुखफ़फ़ा वो दो जुज़ों का जानशीन बनता है। असा के बाब में अन, असा के बाब में अन बनाए, असा अन तकूमा व यमतन असा अन्ना का कायम, अन्ना का कायम असा के बाद दो जुज़ों का जानशीन नहीं बनता, सही है ना। अन के साथ बनता है असा अन तकूमा व यमतन असा अन्ना का कायम। व मिसलुहा फ़ी ज़ालिका लअल्ला, असा की मिसल है लअल्ला, मिसलुहा असा की मिसल फ़ी ज़ालिका इसमें लअल्ला। व तकूलो लौ अन्नका तकूमो, और तुम कहोगे लौ अन्नका तकूमो, ये तुम कहोगे। वला तकूलो लौ अन तकूमो, लौ के बाद अन्ना आता है, अन नहीं लगाना। व तकूलो जिअतु का सलातल असरे, अगले की मिसाल दे रहा है जहाँ मसदर ज़र्फ़ ज़मान का जानशीन बनती है, मसदर ज़र्फ़ ज़मान का जानशीन बनती है, लेकिन अन और अन्ना नहीं बनते। दलील सानी वाली बात की मिसाल, हाँ व तकूलो जिअतु का सलातल असरे, तुम कहोगे जिअतु का यानी वक्त सलातल असरे। वला यजूज़ु जिअतु का अन तुसल्ली अल असरा, ये नहीं कहोगे। खिलाफन इब्न जिन्नी व ज़मख़शरी, इब्न जिन्नी
اور زمخشری کے کیا آگا جان یہ بات خلاف ہے، زمخشری اور ابن جنی کے خلاف ہے۔ توجہ فرمائیے، وَالثَّانِي وَهُوَ مَا أُعْطِيَ حُکْمَ الشَّيْءِ المشبہ لہو فی لفظہ دون معناہ لہو صور کثیرۃ ایضاً۔ توجہ فرمائیے، یہ بالکل پیچھے چلے جاؤ، قاعدہ اولا 11 قاعدے، پہلا قاعدہ ہم 8ویں باب میں پڑھ رہے تھے، قد یؤتی الشیء حکم ما اشبہ فی معناہ فی لفظہ، کبھی کبھی ایک چیز کو ایسی چیز کا حکم دیا جاتا ہے جو اس کے معنی میں شبیہ ہے یا لفظوں میں شبیہ ہے۔ فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَلَهُ صُوَرٌ كَثِيرَةٌ، اما الاول جو معنی میں شباہت تھی ایک چیز کی دوسری سے، وہ سارا ابھی تک وہ بات چلتی رہی ہے۔ ابھی یہ جو ہے نا وَالثَّانِي، یہ دوسری کی صورت بتا رہا ہے کہ جب ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ مشابہ ہو لفظوں میں، ایک معنوی شباہت تھی نا ایک چیز کی دوسری چیز کے ساتھ، ابھی یہاں سے کیا بتا رہا ہے، جب ایک چیز کی شباہت ہو دوسری کے ساتھ لفظوں میں تو اس شے کو اس کا حکم دیا جاتا ہے۔ ابھی لفظی شباہت کی بات کر رہا ہے، پہلے معنوی چلتی رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ثانی سے مراد فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَلَهُ صُوَرٌ كَثِيرَةٌ، جو ہی قاعدہ اول پڑھا نہیں کہا فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَلَهُ صُوَرٌ كَثِيرَةٌ، معنوی شباہت ہے دو چیزوں کی، اس کی تو ابھی لفظی شباہت کو بتا رہا ہے۔ توجہ کرنا، دوسری صورت کیا ہے، وَهُوَ مَا أُعْطِيَ حُکْمَ الشَّيْءِ المشبہ لہو فی لفظہ دون معناہ، ایک چیز کو حکم دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، المشبہ لہو جو کہ شبیہ ہے ایک چیز کے لفظوں میں، حکم الشیء ایک چیز کو حکم دیا جاتا ہے جو چیز شباہت رکھتی ہے ایک دوسری چیز کے، ایک چیز کے ساتھ لفظوں میں لیکن معنی میں نہیں، تو اس چیز کو دوسری کا کیا آغا جان حکم دیا جاتا ہے، ایک چیز کو حکم دیا جاتا ہے جو اس کے ساتھ کیا آغا جان شبیہ ہے لفظوں میں، لفظی شباہت کی بنا پر بھی حکم دیا جاتا ہے لیکن معنوی شباہت نہیں ہے، اس کی بھی صورتیں بتا رہا ہے۔ توجہ کرو، ان صورتوں میں سے وہ جو لفظی شباہت ہے، کہتے ہیں ان زیادہ ہوتا ہے مائے مصدریہ ظرفیہ کے بعد، مائے مصدریہ ظرفیہ کے بعد ان زیادہ ہوتا ہے، ما جو الذی کے معنی میں ہے اس کے بعد بھی کیا ان زیادہ ہوتا ہے، کیوں چونکہ یہ دونوں مائے مصدریہ اور ما بمعنی اللتی، یہ دونوں جو ہے نا مائے نافیہ کے ساتھ لفظوں میں شباہت رکھتے ہیں۔ مائے نافیہ کے بعد میرے بچے میرے عزیز ان زیادہ ہوتا ہے، مائے نافیہ کے بعد ان زیادہ ہو سکتا ہے، تو چونکہ مائے مصدریہ اور ما جو الذی کے معنی میں ہے لفظوں میں مائے نافیہ کے ساتھ شباہت ہے، تو ان کے بعد بھی ان زیادہ ہوا ہے، مائے مصدریہ کے بعد بھی ان آیا ہے زیادہ، ما جو الذی کے معنی میں اس کے بعد بھی ان زیادہ آیا ہے۔ کیوں آیا ہے؟ چونکہ یہ مائے نافیہ کے شبیہ ہیں، مائے نافیہ کے شبیہ ہیں۔ ان کی مثالیں آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں، حالا عبارت میں بھی بعد میں پڑھ لیں گے۔ دیکھو، رج الفتى للخیر ما ان رأیتہ علی السن خیرا لا یزال یزید، ما مائے مصدریہ اس کے بعد ان زیادہ آیا ہے۔ اسی طرح یرجی المرء ما ان لا یرا، ما موصولہ ان زیادہ آیا ہے، ٹھیک ہے، چونکہ یہ شبیہ ہیں کس کے ساتھ؟ مائے نافیہ کے ساتھ۔ ما ان را الراؤن مائے نافیہ ہے، اس کے بعد ان زیادہ ہے، مائے نافیہ کے بعد ان زیادہ ہوتا ہے، اور یہ دو اس کے شبیہ تھے مائے نافیہ کے، لہذا ان پر بھی حکم آیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہو؟ وَمِنْهَا ان صورتوں میں سے جہاں ایک چیز پر حکم لگایا جاتا ہے دوسری کا جو لفظوں میں شباہت رکھتی ہیں، لفظوں میں شباہت کی بنا پر حکم لگایا جا رہا ہے،
ان میں لام ابتدا کا مائے نافیہ پر داخل ہونا ہے. لام ابتدا جو ہے مائے نافیہ کے اوپر داخل ہوئی ہے، جبکہ مائے نافیہ پر لام داخل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، کہتے ہیں اس لیے مائے نافیہ پر لام ابتدا داخل کی ہے چونکہ یہ لفظوں میں مائے موصولہ کے ساتھ مشابہ ہے. لام ابتدا مائے نافیہ پر داخل ہوئی ہے. او بھائی مائے نافیہ پہ تو لام نہیں آتی نا، لام ابتدا کہتے ہیں اس لیے کہ یہ مائے موصولہ کے ساتھ لفظوں میں شباہت رکھتی ہے، اور لفظی شباہت کی بنا پر بھی حکم دے دیا گیا ہے. مثال شاعر کے شعر میں، ٹھیک ہے، لما اغفلت شکرکا، یہ مائے نافیہ ہے، لام ابتدا اس پر داخل ہوئی ہے. ٹھیک ہے، چونکہ یہ شبیہ ہے اس کے کہ جو مائے نا موصولہ اس پر لام آتی ہے، اس کے شبیہ ہے. لما تصنعہ حسن، لما میں وہ ما موصولہ لام آئی ہے، ابتدا اس پر بھی آئی ہے. یہ شباہت کی بنا پر ناغا جان حکم لگایا ہے. توجہ فرمائیے. وَالثَّانِي وَهُوَ مَا أُعْطِيَ حُکْمَ الشَّيْءِ الْمُشَبَّهُ لَهُ فِي لَفْظِهِ دُونَ مَعْنَاهُ لَهُ صُوَرٌ كَثِيرَةٌ أَيْضًا. وَالثَّانِي وَهُوَ مَا أُعْطِيَ حُکْمَ الشَّيْءِ، وَهُوَ عطا کیا جاتا ہے حکم الشَّيْء، دوسری چیز کا حکم، دوسری حکم الشَّيْء دوسری چیز پر حکم عطا کیا جاتا ہے. المشبہ لہو فی لفظہی، وہ چیز جو مشابہ ہے، مشبہ لہو اس شے اولی کے، مشبہ لہو جو اس شے اولی کے مشابہ ہے. حکم شے، اور ایک دوسری چیز کو حکم عطا کیا جاتا ہے جو مشابہ لہو اس شے اولی کے لفظ میں، دون معنی معنی کے بغیر. لہو صور کثیرہ ایضاً، اس کی بھی بہت سی صورتیں ہیں. منہا، ان صورتوں میں سے زیادہ تو ان بعد ما المصدریہ ظرفیہ، ان کا زیادہ ہونا ہے بعد ما مصدریہ ظرفیہ کے بعد، بعد ما التی بمعنی الذی، اور ما کے بعد بھی ان زیادہ ہوتا ہے جو الذی کے معنی میں ہے. کیوں لأنہما بلفظ من نافیہ، چونکہ یہ ما مصدریہ اور ما الذی والا یہ دونوں بلفظ ما نافیہ، یہ دونوں جو ہیں یہ ما نافیہ کے لفظ میں ہیں. ما نافیہ لفظ جیسے ما نافی اسی کے لفظ میں ہیں. کقول المعلوت القریئی، توجہ، وَرَجِّ الْفَتَى مَا إِنْ رَعَيْتَهُ وَلَسِنِّ خَيْرًا لَا يَزَالُ يَزِيدُ. توجہ، ما مصدریہ کے بعد ان زیادہ آیا ہے، ما مصدریہ کے بعد ان زیادہ آیا ہے. وَقَوْلُهُ يُرْجِي مر ما ان لا یراہ وتعرضون ادناہ الخطوب، یہاں ما موصولہ کے بعد ان زیادہ آیا ہے جبکہ نہیں آنا چاہیے تھا. توجہ، فہذان محمولان علی نحو قول عبید اللہ ابن عرجو فی ہذان، یہ دونوں یعنی ما مصدریہ اور ما الذی والا یہ دونوں محمول ہیں کس پر؟ قول عبید اللہ ابن جو فی کے قول پر یہ حمل ہو رہے ہیں. ما ان رعون افضل منہم، یہ ما نافیہ ہے، اس کے بعد ان آیا ہے. ما نافیہ کے بعد چونکہ ان آتا، یہ ان کے شبیہ تھے ما نافیہ کے، ان پر بھی آیا. ومنہا، ان سور کثیرہ میں سے، دخول لام الابتدا علام النافیہ حملا لا فی اللفظ علام الموصول الواقع مبتدا. لام ابتدا داخل ہوئی ہے ما نافیہ پر، حملا لہا، اس ما نافیہ کو حمل کیا لفظوں میں ما موصولہ پر، الواقع مبتدا، ما موصولہ جو مبتدا واقع ہوئی ہے اس پر حمل کیا ہے. چونکہ ما موصولہ پر لام ابتدا آ سکتی ہے ما نافیہ پر بھی اس لیے آئی ہے شباہت کی وجہ سے. کا قول نابغہ الزبیانی لما اغفلت شکرک فاستنعنی فکیف من اتائک جلو مالی، لما میں ما نافیہ ہے، لام ابتدا ہے اس پر لگائی. فہذا محمول فی اللفظ علی نحو قولک لما تصنعہ حسن، یہ محمول ہے، یہ کون؟ یہی ما نافیہ پر لام کا آنا
فی اللفظ یہ معمول ہے لفظ میں آپ کے اس قول پر لما تصنعہ حسن یہ ما لما پہ جو لگی ہے یہ مائے موصولہ ہے مائے موصولہ پہ لام لگتی ہے اور دیکھو اسی طرح ہے شباہت ہے یا نہیں لما اغفل تو وہ لما ما پچھلا نفی ہے اور یہ موصولہ شباہت ہے اس پہ لگی ہے مائے موصولہ پہ تو اس پہ بھی لگی ہے شباہت کی بنا پر بھی حکم لگتا ہے لما تصنعہ حسن ٹھیک ہو گئی بات آگا جان منہا صورتحال آگے بڑھ رہی ہے لیکن ہم اس کو اسی پہ آج کیا کرتے ہیں عزیزو روک دیتے ہیں بحث کو موفق معید رہو سلامت رہو میرے بھائیو عزیزو التماس دعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ